انہوں نے کہا تم نے عباس رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھا نہیں ہے تو آپ بھی چلو ہم سے لڑنے کے لیے. تو اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو انہیں مارنا نہیں, انہیں مارنا نہیں, بس اتنا بول دیا. صحابہ نے سن لیا, حکم مصطفیٰ ہے. اور ایسا ہی ہوا جنگ بدر کے اندر کچھ لوگ بھاگ گئے, کچھ لوگ کو قیدی کر لیا گیا, کچھ لوگ کو مار دیا گیا. تو جب قید کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آیا گیا تو مدینہ منور کے اندر رکھا گیا. تو سرکار کو پتا چلا میرے چاچا عباس آئے ہوئے ہیں. تو عباس رضی اللہ عنہ کو ہاتھ باندھے ہوئے تھے, وہاں قیدیوں کو باندھ دیا کرتے تھے, تو صحابہ نے ان کو ہی باندھ دیا گیا. جب ان کو باندھ دیا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو میرے نبی اکھی رات بے چین رہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکھی رات بے چین رہے کہ میرے چاچا بدو قید میں ہے. بے چینی رہے. صبح ہوتے ہی صحابہ کو بلا اور فرمائے, لوگ صحابہ میرے چاچا کی رسی چاہے ڈھیلی کر دو چاہے سے کھول دو. سب نے دیکھا حکومت سرکار. خیر مختصر میں لے کے چلوں گا, بات بہت بڑی ہے. رسی کھلوائی اور پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا, یہ عباس رضی اللہ عنہ سب فدائیں دے کے چھوٹا ہو رہا ہے, یعنی پیسے دے کے چھوٹے ہو رہے ہیں. تو کچھ رکھا ہوا تھا پیسہ, جو بھی رکھا ہوا تھا پیسے 5,000 10,000 ریال جو بھی وغیرہ وغیرہ کی اشرفی. تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو اتنے پیسے ہے نہیں. کس نے فرما دیا؟ عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اتنے پیسے میرے پاس موجود نہیں ہے ہی نہیں. ایسے میں سرکار مسکرائے. کیا کرا؟ سرکار مسکرا گئے اور مسکرا کے فرمایا, اے میرے چاچا, کیا آپ نے میری چاچی کے پاس جو خزانہ رکھا ہے, آپ کی بیوی کے پاس جو خزانہ رکھا ہے, اور آپ کہہ کر آئے ہو کہ میرے بچوں کے لیے اتنا خزانہ رکھ چھوڑا, اتنا پیسہ جمع کر رکھا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پڑے گی, کیا وہ بھی؟ بس وہ خزانے کے بارے میں سرکار نے بات کری اور عباس رضی اللہ عنہ پر رحمت اللہ کی چھا گئی. فرمایا یہ میرے بیٹے عبداللہ, اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات تو صرف میری اور میری وائف کی تھی, یعنی میاں اور بیوی کے بیچ کی بات تھی, ہسبینڈ وائف کی بات تھی, تمہیں کس؟ تو آپ نے فرمایا ضرور تجھ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے. بولے ہاں, جب تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, جبریل آ چکا, جبریل نے فرمایا کہ نہیں, ان کی بات پر بھروسہ مت کرنا, انہوں نے ایسا کیا ہے. تو فرما دیا حق ہے تجھ پہ. وہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کر آپ ایمان لے کر آئے. آپ اتنا لیٹ ایمان کیوں لے کر آئے؟ آپ اتنے بات یہ کھڑی ہوتی نا کبھی کبھی, کتنا لیٹ ایمان کیوں لائے؟ حمزہ رضی اللہ عنہ تو بہت پہلے لے کر آئے, مکی میں لے کر آئے, اور آپ مدنی میں لے کر آئے. اتنا لیٹ کیوں؟ اتنا لیٹ اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں مکہ میں ہی چھوڑ دیا تھا. یہاں تک کہ مکہ کے لوگ کوئی سیاست کرتے نا تو نبی کو خبر بھیجنے والے عباس رضی اللہ عنہ تھے. اور عباس رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہے, عباس وہ ہستی ہے کہ آپ کا ایک ہی بیان بچپن کا ملتا ہے کہ بچپن میں آپ کی عمر 5 سال کی تھی اور آپ کھو گئے تھے. تو آپ کی والد گرامی نے منت رکھ لی کہ اللہ اگر میرا بیٹا عباس, میں مختصر لے کے چلا ہے بہت سارا واقعہ, کہ میرا بیٹا عباس اگر مل گیا تو مولا کعبہ کے میں گلے بناؤں گی, وہ بھی ریشمی کپڑوں سے, کچھ جگہ پہ چاندی کے تاروں سے بھی. تو کچھ دن کے بعد عباس رضی اللہ عنہ مل چکے ہیں. جیسے عباس رضی اللہ عنہ ملے ایسے ہی ان کی ماں نے منت اتاری, عبد المطلب کو لے کر آپ گئے اور انہوں نے اتاری, یعنی کعبہ پہ گلے بھی چڑھایا. کس وقت میں چڑھایا؟ اس وقت جاہلیت کا تھا. جاہلیت کس کو بولتے ہیں؟ اس کو جاہلیت بولتے ہیں جب نبی کا اعلان نہ ہوا. نبوت کے اعلان کے بعد علم کی کمی ہو سکتی ہے, جاہلیت نہیں. چلو میں مختصر لے کے چلوں گا, اس لیے کہ مجھ کو عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بولنا ہے, آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنا. تو یہ عباس رضی اللہ عنہ کا درجہ اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک پھر محفل سجی ہوئی تھی, اور محفل کے بعد ایک بندو آیا اور دیہاتی تھا, اس نے خالی الفاظ پوچھ لیا عباس رضی اللہ عنہ, عباس رضی اللہ عنہ آپ چاچا بھتیجے ہیں, میرے نبی چاچا ہے, میرے نبی آپ کے بھتیجے ہیں اور آپ چاچا ہو, تو آپ کی دونوں میں سے عمر کس کی بڑی ہے, آپ میں سے دونوں بڑا کون ہے؟ تو کیا خوب الفاظ بولا یار. فرمایا کہ پیدائش کے اندر بڑے تو مصطفیٰ ہی ہے. کیا فرما دیا کہ بڑے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے, بس پیدا 3 سال میں پہلے ہو گیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, احترام, محبت کرنے کا سلسلہ سکھایا کہ اس کو کہتے ہیں آقا کی غلامی. آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ عباس علیہ السلام کو بہت بڑی ہستی ہے, درجات بلند ہے آپ کا. رجب کے 12ویں چاند کے اندر کم و بیش آپ کی سعادت کا, آپ کے پردے کا وقت ہے سیدی کا, کم و بیش کا. اور آپ کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے 30 سال دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی رکھی. عثمان غنی کے ٹائم پر آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ٹائم پر آپ دنیا سے رخصت ہوئے, ان کا جنازہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پڑھایا. اور عباس رضی اللہ عنہ وہ ہستی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے جانتے ہیں. اب میں تمہیں کہہ دوں کہ نبی کا اٹھنا عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم, بیٹھنا عباس کو معلوم, نماز کیسے پڑھتے تھے آپ دیکھتے تھے, کیسے چلتے تھے آپ, کیونکہ آپ نے 3 سال نبی سے عمر کم و بیش بڑی تھی آپ کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے خاندان میں تھا, آپ ہی کے گھر میں تھے. یہاں تک ابو مطالب کے جو گھر کے اندر جو آپ قید تھے 3 سال, اس کے اندر بھی آپ موجود تھے. آپ نے نبی کی ہر ایک ادا سے واقف تھے. اور نبی کی دلیلہ آپ وہ ہستی ہے کہ جب ایمان لے کر آ چکے, آپ جب کعبہ میں مدینے میں پہنچا, تو آپ گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے بچوں کو خبر دیتے کہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تھا, میرا نبی ایسا تھا, میرا نبی ایسا تھا. اپنے بچوں کو بیٹھ کر گھروں میں سی باتیں کرتے ہیں, تو سرکار باہر ہی سنتے ہیں, باہر سنتے ہیں کہ بچوں کو خبر دے رہے ہیں کہ میرا مصطفیٰ ایسا تھا, میرے نبی کو ایسا دیکھا, میرے نبی کو ایسا دیکھا. ارے یہاں تک کہ جو آج ہم 7 ہڈیوں کو بھیگ کر کے سجدہ کرتے نا, یہ بھی حضرت عباس علیہ السلام نے بتایا کہ میرے نبی کو میں نے اس طرح سجدہ کرتے دیکھا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خاندان رسول ہے. بہرحال جب آپ گھر پہ سے دیکھا کہ بات میری نبی سن رہے ہیں, دروازے پہ کھڑے ہیں, آپ کو پتا نہیں تھا, آپ نے دروازہ کھڑکا دیا. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا آپ نے, دستک دیا آپ نے, ایسے سرکار نے کھولا. آئے ہائے ہائے ہائے, جس کے گھر پہ میرے مصطفیٰ چلے جائے, جس کے در پہ میرے نبی چلے, ان کا درجہ کیسا بلند ہو جا. عباس رضی اللہ عنہ نے استقبال کرا, آپ کو بٹھایا, فرمایا عباس کیا بات کرتے تھے؟ تو فرمایا رسول اللہ میں آپ ہی کے بارے میں بتاتا تھا. جبکہ سرکار جان رہے, پھر بھی پوچھتے. آپ نے پوچھا, فرمایا سرکار میں آپ ہی کے بارے میں, آپ کے حالات زندگی کے بارے میں میرے بچوں کو بتاتا تھا. تو نبی نے فرمایا کہ جس طرح تم نے حالات بچوں کو میری زندگی کے بارے میں بتایا, قیامت کے دن تمہارے لوگ کی سفارش اللہ سے شفاعت کا حقدار تم ہو چکے, میں تمہاری کراؤں گا. آج ہم کو بھی چاہیے کہ نبی کی تذکیرہ ہم گھر میں کریں, ہمارے بیوی بچوں کو بتائے, ہمارے آس پاس بتائے. لیکن آج ہم نے کیا کرا, سب بند کر دیا. نبی کی صفاوت کے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں. کوشش کریں کہ کیا کریں. یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی ہستی ہے, میں نے مختصر میں آپ کو لے کر چلا اس بات کے اندر, کہ جب ہجرت ہو رہی تھی, ہجرت تو ہجرت کے پہلے 2 فری آپ کو حکم مدینہ سے لوگ آئے تھے کہ سرکار آؤ. ایک فری 12 لوگ آئے کم و بیش, تو سرکار ٹھیک ہے. پھر ایک مرتبہ 70 لوگ آئے کم و بیش. تو عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا, عباس رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے, چلو تم میرے مصطفیٰ میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو, تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کا کوئی نہیں, یہ تیروں کے سائے میں پلنے والا ہے, اس کو دکھ سکھ کے اندر ہم نے ساتھ دیا ہے. کون فرما رہا ہے؟ میرا بھتیجا ہے, اس کو کوئی چیز کی کمی نہیں رکھی ہم نے, اور یہ ہمارے خاندان کا چراغ ہے. کون دلیل دے رہے؟ عباس علیہ السلام دلیل دے رہے. لوگوں سے عہد لی, پھر آپ نے ان کو رخصت کیا. بھائی ایمان تو بعد میں لائے مدنی کے ٹائم پر, لیکن مکی کے ٹائم پر بھی آپ کا درجہ بلند ہے یار, کیونکہ آپ نے سلوک میرے مصطفیٰ سے ایسا کیا.
آپ کی انسانیت کا آپ ایک سمجھ لو چراغ ہے. ہاشمی خاندان میں ایک انسانیت کا چراغ ہے, اور نبوت کا چراغ تو میرا مصطفیٰ ہے ہی, امامت کا چراغ میرا علی شیر خدا ہے ہی, جنگوں کا چراغ حضرت حمزہ علیہ السلام ہے ہی. آج ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے خبر ہے, ہم نے تذکرے چھوڑ دیے صحابہ کے, اہل بیت کے, اولیاء اکرام کے, محدثین لوگوں کے, ہم نے تذکرے چھوڑ دی. آج اس کے لیے علم کی کمی سے ہم لوگ مارے جا رہے ہیں. کیا مارے جا رہے ہیں؟ علم کی کمی سے. اور علم کی کمی کیا ہے؟ پہلے ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنا